سورہ آل عمران آیت نمبر 10، 11 اور 12۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 10، 11 اور 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا وَأُولَئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ۔ قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد۔ سورہ آل عمران ہمیں اس کا شان نزول بھی تھوڑا سا یاد ہے۔ پس منظر میں وہ عیسائیوں کے وفد کی بات چل رہی تھی، اور ان کی مقابلے میں وہ کیونکہ زائغین تھے، تعویلات کرنے والے، متشابہات آیات سے اپنی مرضی کا معنی لینے والے، اور اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے کن کا ذکر کیا تھا؟ ایمان والوں کا، والراسخون فی العلم۔ پھر ان کی عاجزی کا ذکر کیا، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ تو ان کی عاجزی اور ایمان والوں کے ذکر کے بعد قرآن کریم کا ایک طریقہ ہے، اور ہر جو بہترین زبانیں ہیں، بولنے والے جو لوگ ہیں، وہ جانتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہر چیز اپنی ضد سے جانی جاتی ہے۔ کس سے؟ اپنی ضد سے۔ اگر کسی کو روشنی سمجھانی ہے تو اسے اندھیرے کا بتانا پڑے گا، کسی کو اچھائی سکھانی ہے تو اسے برائی کا بھی علم ہوگا، تو اسے پتہ چلے گا کہ میرے ساتھ یہ اچھائی ہوئی ہے یا ٹھیک ہو گیا۔ تو اب اسی طرح قرآن کریم کا بھی اصول ہے کہ جہاں وہ نیکوکاروں کا ذکر کرے گا، ایمان والوں کا ذکر کرے گا، اس کی ضد کو ساتھ ضرور ذکر کرے گا۔ اور ایمان والوں کی ضد کیا ہے؟ کفر والے، کافر لوگ، اللہ کو نہ ماننے والے۔ تو پیچھے ایمان والوں کا ذکر تھا، ان کی عاجزی، ان کی دعاؤں کا ذکر تھا، آگے کفار کا ذکر ہے۔ کس بارے میں ہے؟ یہ انہی نصارہ کے متعلق ہی ہے، اور عمومی حکم بھی ہے۔ اب آیت پڑھتے ہیں، پھر اس میں آپ کو آسان سا تھوڑا سا اس کا آج کا ترجمہ اور تفسیر ہے، اس کو آپ دھیان سے دیکھیں۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وہ لوگ جو کافر ہوئے، لن تغنی عنہم اموالہم، انہیں ہرگز نفع نہیں دے گا، انہیں کوئی کام نہیں آئے گا، اموالہم ان کا مال، ولا اولادہم اور نہ ان کی کوئی اولاد، نہ ان کا مال ان کے کام آئے گا، نہ ان کی اولاد ان کو کام آئے گی۔ کس سے؟ من اللہ شیئا، اللہ کے عذاب سے بچانے میں، شیئا ذرہ برابر بھی کام نہیں آئے گی۔ اللہ جب کسی قوم کو، جس انسانوں کو، کافروں کو جب پکڑیں گے اپنے عذاب میں، آگے آ رہا ہے دنیا میں ہو یا آخرت میں، اس وقت انہیں کوئی بھی چیز اس عذاب سے بچا نہیں سکے گی، اللہ کے عذاب سے انہیں نہیں بچا سکے گی۔ کون؟ جب بھی بندہ تکلیف میں ہوتا ہے تو سب سے پہلے اسے کیا خیال آتا ہے؟ میں مال دے کر کیا ہو جاؤں گا؟ تکلیف سے بچ جاؤں گا، ہاسپٹل جاؤں گا، دوائیاں لوں گا، طریقہ کار سے میں کیا ہو جاؤں گا؟ ٹھیک ہو جاؤں گا۔ کسی پریشانی میں ہوں تو میں اپنا مال خرچ کروں گا خوب، اور میں اپنی تکلیف سے کیا کر لوں گا؟ نجات پا لوں گا۔ اگر وہ خود مال والا نہیں ہے، اولاد والا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ میری اولاد مجھے کیا کر دے گی؟ آ کر بچا لے گی، میرے لیے اپنی جان کی بازی لگائے گی اور مجھے اس تکلیف مصیبت سے نکال دے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے سارے گمانوں پر سب سے پہلے اعلان کر دیا، اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کچھ بھی انہیں نہیں بچا سکے گا۔ اب یہ جو آیات ہیں،
اس میں ایک تو حکم عام ہے، تمام کے تمام کفار کو خطاب ہے کہ تمہاری یہ مال و دولت، تمہاری اولادیں، دنیا کے جو عہدے ہیں، یہ مال و دولت، یہ کچھ بھی تمہارے کسی کام نہیں آئے گا۔ کام آئے گا تو کیا کام آئے گا؟ ہمارے کام کیا آئے گا؟ ایمان کام آئے گا۔ کافر ہیں، ان کے پاس دنیا جہان کی دولتیں ہوں، کفر ان کو فائدہ نہیں دے گا، بلکہ وہ عذاب نار کے ہی مستحق بنیں گے۔ آگے آ رہی آیت۔ لیکن ایمان نفع دے گا ایمان والوں کو جو ایمان کے مطابق چلیں گے۔ تو یہ جو نصارہ کا جو وفد آیا تھا، اس کے بارے میں ایک روایت یہ ہے کہ جب یہ لوگ وہاں نجران سے چلے تھے تو اس وقت جو ان کا جو بڑا تھا، سب سے بڑا سپریم لیڈر، جو ان کا سب سے بڑا عالم تھا، ابو حارثہ علقمہ، وہ جو ان کا بڑا سردار تھا، اس کی سواری کو ٹھوکر لگی اور وہ گرتے گرتے بچا۔ وہ کیا کرا؟ ابو حارثہ بن علقمہ اس کا نام تھا۔ تو وہ اپنی سواری سے گرنے لگا تو اس کا بھائی ایک ساتھ تھا، اس نے کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جس کے پاس ہم جا رہے ہیں۔ جیسے ہم کہتے ہیں یار میں فلاں کی طرف جا رہا تھا، وہ آج کل کے وقت میں بھی کسی سامنے آ جائے، اس کو کوئی تکلیف پہنچ جائے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کی طرف منسوب کر دیتے ہیں کہ یہ تکلیف مجھے کس کی وجہ سے آئی؟ اس کی وجہ سے۔ تو اس کافر نے بھی کیا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نازیبا الفاظ استعمال کیے اور یہ کہا کہ ہم جس کے پاس جا رہے ہیں اس کو وہ کیا ہو جائے؟ ہلاک ہو جائے۔ تو یہ جو عالم تھا، اس کا بھائی بڑا، اس نے اسے کہا کہ کیا تو ایسے شخص کے بارے میں نازیبا الفاظ استعمال کرتا ہے جو رسولوں میں سے ایک رسول ہے، اور وہی رسول ہے جس کا ہم آخر زمانے میں انتظار کر رہے تھے، جس کے بارے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بشارتیں دی تھی، تو اس کے بارے میں برے الفاظ کہتا ہے۔ تو اس کے بھائی نے کہا کہ جب تجھے اتنا کچھ معلوم ہے، تجھے یقین ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں اور وہی رسول ہے جن کا ہم انتظار کر رہے ہیں، تو تم اس پر ایمان کیوں نہیں لے کر آتے؟ ایمان لے آؤ اس پر جب تمہیں سب کچھ معلوم ہے۔ تو اس نے ایک بات کہی، اس نے کہا کہ ہم ایمان نہیں لا سکتے، اگر ہم ایمان لے آئیں گے تو ہمارے پاس عیسائی بادشاہوں کے دیے ہوئے جو عہدے ہیں، جو مال و دولت ہمیں ماہانہ ملتے ہیں، وظیفے، جو ہمیں عزت اور جو کچھ ہمیں ان امراء کی طرف سے ملا ہوا ہے، یہ کیا ہو جائے گا؟ چھن جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ ہماری کرسی چلی جائے گی، عہدہ چلا جائے گا، عزت چلا جائے گا، جو ہمیں لوگ نذرانے دیتے ہیں، مال و دولت جو سلطان اور امراء دیتے ہیں، یہ سب بند ہو جائیں گے اگر ہم ایمان لے آئیں۔ تو وہ عالم ہونے کے باوجود، جاننے کے باوجود اس کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی، لیکن وہ جو اس کا دوسرا بھائی تھا جس نے نازیبا الفاظ استعمال کیے تھے، اس کی یہ بات اس کے کام آ گئی، اور وہ ان سے پہلے وہاں سے اس نے اپنی سواری دوڑائی اور مدینے آ کر مشرف باسلام ہو گیا۔ کیا سمجھے؟ علم، عہدے، مرتبے بعض اوقات ہدایت کے راستے میں کیا بن جاتے ہیں؟ رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ اگر مال دل تک پہنچ جائے، پھر ہدایت سمجھتے جانتے ہوئے بھی وہ کیا کرے گا؟ اسے قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے اکثر آپ یہ لفظ سنیں گے بارہا علماء سے کہ دنیا میں رہنا ہے، دنیا کو اپنے اندر نہیں آنے دینا۔ خود دنیا میں رہیں، سیر کریں، اس کی پانی میں تیریں، بڑے بڑے جہاز چلائیں، کشتیاں چلائیں، لیکن اس پانی کو کشتی کے اندر نہیں۔ اگر وہ آ گیا تو آپ کا ستیہ ناش اور آپ کو ڈبو دے گا۔ اگر وہ اندر نہ آیا تو آپ پوری دنیا کے سمندروں میں کیا کر سکتے ہیں؟ کھیل کر سکتے ہیں، کود سکتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، سیر کر سکتے ہیں، مزے کر سکتے ہیں، لیکن تھوڑا سا پانی بھی اندر آ گیا تو پھر آپ کچھ بھی نہیں دیکھ سکیں گے سوائے سمندر کی اور پانی کی تہ کے۔ ٹھیک ہوگی؟ تو اس لیے دنیا میں رہنا ہے، مال و دولت کمانا ہے، حاصل کرنا ہے حلال طریقوں سے، لیکن اس کی محبت میں گرفتار نہیں ہونا ہے بس۔ تو یہ آج کی اس درس میں بھی ہمیں یہ سبق ملتا۔ تو وہ جو اس کا بھائی تھا جس نے وہ الفاظ کہے تھے، وہ وہاں سے مدینے آیا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ عالم اور یہ جو پادری اور پورا وفد اللہ کے نبی کے دربار میں آیا، انہوں نے ان سے بات کی، اللہ کے نبی نے انہیں کھول کر سب کچھ بتایا، انہیں سمجھ بھی آ گیا، لیکن انہوں نے پھر بھی قبول نہیں کیا۔ تو یہ آیات ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی تھی۔
تو ان کے جو مال، اعزاز، اکرام، عہدے، اس کی لالچ نے انہیں برباد کر دیا۔ ٹھیک ہوگی؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی اس آیت میں ایک تو عمومی حکم بھی ہے، اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد وہ نصارہ کا وفد ہے کہ جنہوں نے مال اور دولت کی وجہ سے ایمان کو کیا کر دیا تھا؟ ترک کر دیا تھا۔ تو ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ بے شک جو لوگ کافر ہوئے انہیں کوئی نفع نہیں دے گا، ہرگز کام نہیں آئے گا، نہ ان کا مال اور نہ ان کی اولاد، من اللہ شیئا، اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں ذرہ برابر بھی۔ وَأُولَٰئِكَ هُمْ وَقُودُ النَّارِ، ان کا انجام کیا ہوگا؟ وہ لوگ ہم وقود النار، آگ کا، جہنم کا ایندھن ہوں گے۔ وہ لوگ آگ کا کیا ہوں گے؟ ایندھن بنیں گے۔ ایندھن جس چیز سے آگ جلائی جاتی ہے، جس چیز سے آگ جلائی جاتی ہے یہ وہ بنیں گے، ان سے آگ جلائی جائے گی۔ جیسے ہم آگ جلاتے ہیں نا، خشک لکڑی رکھتے ہیں نا، اس سے آگ لگتی ہے، تو اسی طرح کافر لوگ کیا ہوں گے؟ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ کدأب آل فرعون، آگے انہی کے لیے ایک مثال بھی بیان کی ہے۔ کدأب آل فرعون، ان لوگوں کا حال، ان کا معاملہ کیسا ہے؟ آل فرعون جیسا۔ کس جیسا؟ آل فرعون جیسا۔ کس بارے میں؟ کذبوا بآیاتنا، اللہ کی آیات کے انکار کرنے میں۔ انہوں نے بھی اللہ کی آیات کا انکار کیا، اللہ نے انہیں عذاب میں گرفتار کیا، انہیں پکڑا، اور پھر ان کی کوئی بھی چیز کام۔ تو اللہ کہتے ہیں کدأب آل فرعون، ان لوگوں کا معاملہ بھی آل فرعون کی طرح ہے، فرعون اور اس کے جو یار اس کے ساتھ لوگ تھے ان کی طرح ہے۔ والذین من قبلہم، اور ان سے پہلے قوم عاد، قوم ثمود جیسا حال ہے ان کا بھی۔ کیا ہے؟ کذبوا بآیاتنا، کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یہ بھی ہماری آیات کو کیا کر رہے ہیں؟ جھٹلا رہے ہیں۔ فأخذهم اللہ بذنوبہم، پس اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے، ان کے گناہوں کی سبب۔ واللہ شدید العقاب، اور اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ سخت پکڑ والے ہیں۔ قل للذین کفروا، اس آیت میں ایک پیشن گوئی ہے۔ پیشن گوئی یہ ہے کہ عنقریب ایمان والے غالب آ جائیں گے۔ ایمان والے کیا ہو جائیں گے؟ غالب آئیں گے، اور یہ یہود و نصارہ سب کیا ہو جائیں گے؟ سب کے سب کافر مغلوب ہو جائیں گے۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت اس وقت اتری تھی کہ جب بدر سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح یاب ہو کر ایمان والے فتح حاصل کر کے واپس آئے، تو جو مدینے کے یہودی تھے نا، ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی کہ تم لوگ بھی کیا کر لو؟ ایمان لے آؤ، اس سے پہلے کہ تمہاری بھی ایسے پٹائی ہو جیسے ان کی ہوئی ہے۔ تو انہوں نے آگے سے غرور سے یہ کہا کہ تم نے کچھ ناواقف، جنگ نہ جاننے والے، کمزور لوگوں کو مار کر یہ نہ سمجھ لو کہ تم بڑے بہادر اور تم بڑے جنگجو ہو۔ جب تمہارا پالا ہم سے پڑے گا، ہم جیسے بڑے جنگجوؤں سے پڑے گا، تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جنگ کیا ہوتی ہے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو یہ طعنہ دیا کہ تم نے جس قریش کو ہرایا ہے، جنگ میں شکست دی ہے، وہ تو ناواقف تھے، جنگ نہ جاننے والے کمزور لوگ تھے۔ ہم کیا ہیں؟ بڑے جنگجو قوم ہیں، ہم سے جب جنگ ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ آپ ہم سے جیت نہیں سکیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیات اتاری، اور انہیں یہ پیشنگوئی اللہ کے نبی کو دی گئی، ایمان والوں کو دی گئی، اور انہیں سنائی گئی کہ ان قریب تمہارا حشر کیا ہونے والا ہے، کہ تم مغلوب ہونے والے ہو، شکست کھانے والے ہو۔ اور پھر ہم سب نے دیکھا، پوری دنیا نے، کہ ان کو کیا ہوا۔ بنو قریظہ کو اللہ کے نبی نے مار کر وہاں سے گرایا، بنو نذیر کو وہاں سے جلا وطن کیا، پھر جو ان کا اصل وہ تھا وطن تھا خیبر، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، مجاہدین نے کیا کیا؟ صحابہ کی جماعت نے فتح کیا، اور ان لوگوں پر ٹیکس عائد کیا اور جزیہ دیا، یعنی انہیں اپنے ماتحت کر کے پھر ان کو زندہ رہنے کی اجازت دی۔ اور پھر بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تھا کہ یہود کو جزیرہ عرب سے نکال دیا جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء نے اللہ کے نبی کی اس حکم کو پورا کیا، پورا جزیرہ عرب سے سارے کے سارے مشرکین اور کفار کو باہر نکال دیا، فقط مسلمان۔ پورے جزیرہ عرب میں کیا رہ گیا تھا؟ صرف مسلمان، کوئی دوسرا شخص، کوئی ٹیکس والا، کوئی جزیہ والا، کوئی بھی نہیں تھا، سب باہر جزیرہ عرب سے۔ اللہ اکبر۔
تو اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا، جو پیشن گوئی کی گئی تھی، وہ کیا ہوئی؟ اللہ کے نبی کے زمانے میں ہی کم از کم جو حجاز کا علاقہ تھا اس میں تو پوری ہو گئی تھی۔ مدینے میں بھی سب کو ان کو نکال دیا، مکے میں بھی سارے مشرکین کیا ہو گئے؟ ایمان لے آئے، باقیوں کو قتل کر دیا گیا اور ختم کر دیا گیا۔ قل للذین کفروا، قل اے نبی آپ فرما دیجئے ان کفر کرنے والوں سے، اس وقت یہود تھے لیکن سب کے لیے، ان کفر کرنے والوں سے آپ فرما دیجئے ستغلبون، ان قریب تم مغلوب ہو جاؤ گے، ان قریب تم کیا ہو جاؤ گے؟ مغلوب کیے جاؤ گے، دبا دیے جاؤ گے۔ وتحشرون الی جہنم، ساتھ دوسرا جو پیشن گوئی تھی کہ یہ جو لوگ ہیں یہ ایمان نہیں لائیں گے، دنیا میں تو مغلوب ہو جائیں گے، وتحشرون الی جہنم، اور پھر ایمان نہ لانے کی وجہ سے آخرت میں کیا کیے جائیں گے؟ جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ وبئس المہاد، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یہ جو پہلے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے ان کو معاملہ بتایا نا کہ بھئی ان کا معاملہ بھی پہلے لوگوں جیسا ہونے والا ہے۔ کیوں؟ جو چیز گزر چکی ہوتی ہے وہ یقینی ہوتی ہے، دیکھا ہوا ہے سب نے، قوم عاد کے ساتھ کیا ہوا، قوم سمود کے ساتھ کیا ہوا، فرعون کے ساتھ اور اس کے لشکر کے ساتھ کیا ہوا۔ عموماً یہ نا اپنے آپ پہ بندہ نہیں لیتا صحیح سیریس، کیا کہتا ہے؟ ہم تو ہم ہیں، ہم تو کیا ہیں، ہمیں کچھ ہو سکتا ہے، ہمیں کیا ہو سکتا ہے، وہ تو پہلے لوگ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دے کر بتایا کہ تمہارا حشر، تمہارا حال ان جیسا ہونے والا ہے جو تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے، یا تمہیں اتنی خبر متواتر ملی ہوئی ہے، یقینی خبر ملی ہوئی ہے، ایسا ہے گویا تم نے اپنی آنکھوں سے اسے دیکھ لیا ہے، یقینی معاملہ ہے۔ تو جیسا ان کا حشر برا ہوا ایسا تمہارا بھی ہو کر رہے گا۔ ان تمام کافروں کو خطاب کر کے کہا گیا کہ ان سب کا بھی کیا ہوگا؟ یہ حشر ہوگا۔ اور پھر اللہ نے خلفائے راشدین کے ہاتھ سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ سے ان مشرکین کا، ان کفار کا، ان فارسیوں کا، ان سب کا حشر کیا کیا؟ وہی کر کے دکھایا، نہیں کرایا؟ ستغلبون تو ہو گیا، اور وتحشرون بھی ہو جائے گا آخرت میں اللہ کی طرف، جب قیامت میں وہ جمع کیے جائیں گے جہنم کی طرف، ان سب کو لے جایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس پر شکر بھی ادا کرنا نصیب فرمائے کہ اللہ نے ہمیں ایمان نصیب فرمایا، اور اللہ نے ہمارے لیے آخرت میں جنت کا مقام رکھا ہے، تو اس لیے اس پر شکر بھی ادا کریں اور دعا بھی کرتے رہیں اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے، اور موت تک اللہ ہمیں ایمان پر قائم اور دائم فرمائے۔ آمین۔